کاشتکاری میں لگ گیا، کھیت کھلیان میں پھنس گیا ہوں، لیکن اسی کاشتکاری سے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا۔ 3 بیٹیاں ہوئیں، ایک کا نام عید الذی، دوسری کا نام صراط الذی اور تیسری کا نام تبارک الذی۔ زمین جائیداد بیچ باچ کر تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی۔ 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام مسٹر بابو، دوسرے کا نام مقدر بابو اور تیسرے کا نام گلچتر بابو۔ مسٹر بابو کو BA پاس کروایا اور مقدر بابو کو APC ٹیک کروایا اور گلچتر بابو کو تو گریجویٹ کروایا۔ ارے جمن بھائی، یہ گریجویٹ کیا ہے؟ گریس موبل کا کام ہے کیا؟ ارے جمن بھائی، آپ ایک شیر بن گئے، آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ گریجویٹ ایک پڑھائی کا نام ہے؟ اچھا جمن بھائی، آپ گریجویٹ بول رہے ہیں کیا؟ ہاں، وہی گریجویٹ، وہی تو بتا رہے تھے کہ گلچتر بابو کو گریجویٹ بنا دیا۔ ارے جمن بھائی، آپ اپنے بچوں کو اتنا سب کچھ پڑھا لکھانے کے بعد بھی اتنے پریشان اور فٹیچر کیوں نظر آ رہے ہیں؟ السلام علیکم امام صاحب، آئیے تشریف لائیے، تشریف لائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید مقدر خان صاحب، مزاج شریف خیریت سے ہے کیا؟ جمن چچا سے پہلے گفتگو ہے، کوئی خاص بات ہے کیا؟ خاص بات کیا ہوگی امام صاحب؟ بس یہی کہ ایک زمانے کے بعد جمن چاچا سے ملاقات ہوئی، لیکن ان کی خستہ حالی کو دیکھ کر مجھ کو بڑا صدمہ ہو رہا ہے، تو ان سے یہی دریافت کر رہا تھا کہ جمن بھائی، آپ اتنے پریشان اور پھٹیچر کیوں نظر آ رہے ہیں؟ جمن بھائی بولیے نا۔ کیا بتائیں سیٹھ صاحب، بیوی مر گئی، زمین جائیداد بیچ باچ کر بیٹیوں کی شادی کر دی۔ اب سوچا تھا مسٹر بابو کو BA پاس کروایا ہے تو ان کی شادی میں 4 یا 5 لاکھ روپے کا خرچ آ جائے گا، اور مقدر بابو کو APC ٹیک کروایا ہے تو ان کی شادی میں 5 یا 7 لاکھ روپے ہاتھ لگے گا۔ دونوں بیٹوں کی شادی کر دی، لیکن دونوں نمبی بچوں اور غالب کچھ نہ دیا۔ اب تیسرا بیٹا گلچتر بابو تو گریجویٹ کی ڈگری والا ہے، اسی لیے ان کی شادی موضوع غریب اور جھگڑو میاں کی بیٹی سے طے کر دی ہے، لیکن اس دفعہ بازا بازا ہم نے ڈیمانڈ کر دیا ہے کہ ہمارا بیٹا گریجویٹ کی ڈگری والا ہے، اس لیے آپ کو اپاچی پھٹپھٹیا، سونے کی انگوٹھی، لوہے کی الماری، 1 بھینس اور 2 گائے دینا ہوگا اور 7 لاکھ روپیہ۔ لیکن یہ سب کچھ طے ہونے کے بعد بھی لڑکی والا ٹگر مگر کر رہا ہے۔ اچھا، ٹگر مگر کر رہا ہے، یعنی ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اس کا موبائل نمبر ہے کیا؟ دیجیے۔ ہاں جی، موبائل نمبر تو ہے لیکن یاد نہیں ہے۔ دادا ہم کو یاد ہے، لیجیے سیٹھ صاحب، 712-9611-420۔ ہیلو، آپ جھگڑو میاں بول رہے ہیں کیا؟ میں سیٹھ مقدر خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سیٹھ مقدر خان۔ وعلیکم السلام جھگڑو میاں، آپ جہاں کہیں بھی ہو مجھ سے ملاقات کریں، ابھی اور اسی وقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سیٹھ مقدر خان۔ وعلیکم السلام، کہو کہاں گئے تھے جھگڑو میاں؟ سیٹھ صاحب، دراصل بات ایسی ہے، ان کے بیٹے کی شادی میری بیٹی سے 32 مئی سن 61-62 بروز بدھ ہونے والی ہے۔ اسی بدھنی کے انتظام کے لیے پریشان ہوئی، زمین جائیداد بھی نہیں، بیٹوں کی شادی کر دی، سب اپنی اپنی بیویوں کو لے کر الگ ہو گئے۔ اس لیے تلک سلامی اور سامان جہیز تیار کرنے کے لیے منٹو چودھری سے 2 لاکھ روپیہ سود پر لیا ہے اور لوگوں سے چندہ کیا ہے تو 25,000 روپیہ آیا ہے۔ بڑا اچھا موقع ہے، ویسے بھی آپ سے ملنے کا ارادہ تھا کہ باقی خرچے کے لیے سیٹھ مقدر خان سے قرضہ لے لیں گے۔ آپ سے ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کہو کیا بات ہے جھگڑو میاں؟ سیٹھ صاحب، آپ کم سے کم 20,000 چلا دیتے ہیں تو ہمارا بھی کچھ کام ہو جاتا۔
ارے جھگڑو میاں، آپ کو معلوم، آپ کو تو پتا ہے ہمارے گھر میں تو 53 آدمیوں کا خرچہ ہے، اس کے علاوہ لوگوں کو صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں۔ میری طرف سے تو امید ہی ختم کر لو اور جاؤ کہیں سے بھی جمل بھائی کی ساری فرمائش پوری کرو۔ سودا اچھا ہوگا تو پیسہ بھی زیادہ لگے گا، کیونکہ آپ کا ہونے والا داماد گریجویٹ ہے۔ جاؤ جاؤ۔ سیٹھ صاحب آپ غصہ نہ ہو تو ہم ایک بات کہیں؟ جی کہو۔ ویسے تو آپ کے سامنے جوان نہیں بولنا تھا، چھوٹا کو بڑی بات ایسا لگتا ہے کہ آپ جمن میاں کا بیل بگوا رہے ہیں، کچھ دلالی ہوئی ہے کیا؟ خاموش ہو جا جھگڑا، 2 کوڑی کا آدمی نہیں میرے سامنے زبان چلاتا ہے۔ نہیں سیٹھ صاحب، ستی صاحب کا معاف کیجیے، ستی صاحب سیٹھ صاحب غصہ ہو گئے، آپ یہاں سے چل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ارے جمن بھائی، آپ کہاں پھنس گئے؟ ان کو بڑا صدمہ ہو رہا ہے، آپ کا بیٹا گریجویٹ ہے اور یہ لڑکی والا جھگڑو 2 کوڑی کا آدمی نہیں، دہیج دینے میں اتنا ٹگر مگر کر رہا ہے۔ میں بھی ایک لڑکی کا باپ ہوں، معلوم ہے آپ کو، لڑکا صرف میٹرک پاس ہے لیکن ہینڈسم ہے، کچھ مانگ چانگ نہیں کیا، پھر بھی میں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں بہت کچھ دیا، دیوان، گودریج، الماری، کولر، فریج، واشنگ مشین، اے سی، کولر، 300%، 1.5 کلو سونا، 3 کلو چاندی کے زیور اور دنیا کا بہت کچھ سامان دیا۔ نوشے بابو کو ایک BMW کار، ایک بلٹ بائک اور 51,000 کی شیر باغی، 17,000 کا جوتا اور 3,000 کی ایک چٹی۔ خاموش ہو جائے، بس کیجیے، آپ لوگوں کی بات سن کر تو میرے کان پگھل گئے، ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں سے خون بہنے لگے۔ استغفر اللہ۔ کیا ہوا امام صاحب، یہ توبہ استغفار کیوں کر رہے ہو؟ ارے سیٹھ مقدر خان صاحب، آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، تو آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں بہت کچھ دیا ہے اور یہ سنت بھی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ لیکن یہ جو مت چچا اب لڑکی والے سجنہ کو جوان کر رہے ہیں، یہ تو سراسر حرام ہے، بیٹی والے پر ظلم ہے، تلک سلامی اور جہیز تو بالکل ناجائز ہے۔ دادا جان، ایک دفعہ تعلیم مبارک ساتھ میں ہمارے استاد حضرت مفتی صاحب کلاس میں فرما رہے تھے کہ اس زمانے میں لڑکا والا تلک سلامی اور جہیز کا مطالبہ کر کے لڑکی والے پر ظلم تو کرتے ہی ہیں، لیکن بعض لڑکی والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ جھوٹی شہرت اور ناموری کے لیے اتنا فضول خرچ کرتا ہے کہ دوسرے بیچارے غریب مسکین کو دیکھ کر عطا افسوس کرتے ہیں، اپنی غریبی کو کوستے ہیں اور اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ خاموش ہو جائے، ایک فٹ کا ہے نہیں، لمبی بات نہ لگا۔ چپ رہیں، بڑے آئے فارسہ سمجھانے والے، دوسروں کو سمجھاتے ہیں، اپنوں کو گوشت کھاتے ہیں۔ کیا ہم کو نہیں ہے معلوم آپ نے اپنے بیٹے کا شادی کیا ہے تو جہیز نہیں دیا؟ یہ لڑکی والوں پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہم کو نہیں ہے معلوم آپ کا بیٹا نہ یہ پاس نہ بی اے پاس نہ ABCD 8ویں کلاس فیل، پھر بھی آپ نے جہیز میں آپاچی کیا ہے، دیوان 100% دیا ہے، پھر کولر نے فرمائش کرتا زبردستی جہیز قبول کیا ہے، پھر بھی ابھی آپ کو روز جگہ میں بھیج نہیں دیا ہے، تو روز لڑکے والوں کو دھکاتے رہتے ہیں۔ اجے یومن چچا، ہم نے تلک سلامی تھوڑا ہی لیا ہے اور وہ تو لڑکی والے نے جہیز میں دیا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ جہیز تو سنت ہے؟ جائیے جا کے ہل جوتیے، گھاس کاٹیے، گوبر اٹھائیے جا کے۔ چپ رہیں امام صاحب، ایک دم چپ رہیں، اگر آپ ہمارے امام نہ ہوتے تو ابھی کان پکڑ کر باہر نکال دیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہے مولانا لاڈ جعفری؟ خیریت تو ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن یہ بحث و مباحثہ کیسے چل رہا ہے؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ خاص بات کچھ نہیں، بس یہ جو امت سے اپنے بیٹے گلچندر بابو کی شادی کر رہے ہیں اور لڑکی والے سے تلک سلامی اور جہیز کی بے جا مانگ چانگ کر رہے ہیں، جو بالکل ناجائز و حرام ہے۔ یہی ان کو سمجھا رہے ہیں تو کسی عالم نے لکھا ہوا روز ہمیں پر برس پڑے اور کہنے لگے کہ آپ نے بھی تو اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز لیا ہے، اگر ہم نے لیا تو کون سا غلط کر دیا؟ جہیز تو سنت ہے، سلامی دینا ناجائز ہے، بتائیے نا آپ۔
امام صاحب آپ کا مطالعہ کم ہے، تلک سلامی ہو یا جہیز کی مانشان سب ناجائز ہے۔ جہیز ایک لعنت ہے، اس کے باعث خاندان تباہ و برباد ہو رہے ہیں، آپس میں نفرت، دشمنی اور باہمی عداوت کی بنیاد بڑھ رہی ہے۔ مسلم معاشرے میں تعلیم کی کمی نے شادی جیسے نیک اور آسان کام کو دشوار بنا دیا ہے۔ دراصل آج کا معاشرہ لالچی اور حریص بن گیا ہے، جس کا ہمیت اقوا کی بیٹی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بس کیجیے مولانا، یہ تو آپ کے اسٹیج والے میں دھواں دھار تقریر ہوئی، لیکن آپ زمین پر اتریے اور اپنے گلے والے میں ٹھاک کر دیکھیے کہ آپ یقیناً ایک بڑے عالم ہیں۔ آپ کا لڑکا مولانا چاند عرفانی بھی عالم ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے مولانا چاند عرفانی کی شادی میں 3 لاکھ نقد اور ایک موٹر سائیکل لیا ہے۔ امام صاحب آپ کو غلط خبر ملی ہے، میں نے تو 98 بھی نہیں لیا۔ اگر یقین نہیں تو میرے سمدھی کو بلا کر پوچھ لیجیے مولوی کو فون لگائیے۔ السلام علیکم، کیا آپ مولانا لاڈ جعفری کے سمدھی بول رہے ہیں؟ جی۔ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لانے کی زحمت گوارا کیجیے گا۔ جی فرمائیے، حاضر خدمت ہوں۔ بس اتنی بات دریافت کرنی ہے کہ آپ کے سمدھی مولانا لاڈ جعفری نے سلامی کی مانگ کی ہے یا نہیں؟ سمدھی صاحب نے تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ان کے صاحبزادے نوسا بابو مولانا چاند نے کسی دوست کے ذریعے فون کروایا تھا کہ 3 لاکھ روپے اور ایک موٹر سائیکل دینا ہوگا، ورنہ میرے والد بہت ناراض ہو جائیں گے۔ وہ آپ کو کھل کر نہیں کہہ سکے، اس لیے اس موقع سے ہم کو بڑی پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ لگ رہا تھا ہارٹ فیل ہو جائے، مگر میں ٹھہرا۔ لڑکی والا مرتا کیا نہ کرتا۔ 2 سال سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارا دھندا پانی بند تھا۔ خیر خدا کر کے قرض بیاض لے کر سارا انتظام کرنا پڑا۔ لڑکی والا ویسے بھی کہیں کا نہیں رہتا، جائز ناجائز سب دھرا رہ جاتا ہے۔ دادا جان آپ کو جائز ہیں، کھیتی باڑی میں لگے رہتے ہیں تو معلوم نہیں، لیکن یہ تو عالم مولوی امام سبھی لوگ سلامی اور جہیز کی مانگ کر کے لڑکی والے کو نرم بیٹھا رہے ہیں، اور یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ ہم اپنے استاد محترم حضرت مفتی صاحب کو بلا کر صحیح مسئلہ معلوم کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، عاشق رسول ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل اللہ کے ناراضی کا سبب بنے۔ ہوتا تمہاری بات تو ٹھیک لگ رہی ہے، چلو تو بلاؤ مفتی صاحب کو۔ السلام علیکم، حضرت مفتی صاحب آپ کا شاگرد نجیب بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام حضرت مفتی صاحب ایک ضروری مسئلہ درپیش ہے، اگر آپ تشریف لے آتے ہیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ حضرت مفتی صاحب یہ میرے دادا ہیں، کھیتی گرہستی کرتے ہیں، میرے چچا کی شادی ہے، اس میں سلامی اور جہیز کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور لڑکی والا بیچارہ پریشان ہے، اور یہ امام صاحب ہے، کہتے ہیں کہ جہیز لینا جائز ہے، سلامی لینا ناجائز ہے۔ یہ مولانا لاڈ جعفری ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سلامی اور جہیز لینا دونوں ناجائز ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کی زبان پر ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ عالم مولوی امام جاہل سبھی لوگ سلامی اور جہیز لیتے ہیں۔ آپ بتائیے صحیح کیا ہے؟ حاضرین اکرام، نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اکرام کی نہایت پاکیزہ سنت ہے۔ نکاح نام ہے دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کا، نہ بارات کی لمبی قطار، نہ دل کو جہیز، نہ عمدہ سے عمدہ کھانے کا نظم، نہ سرپا نہ خرچہ۔ نکاح نہایت آسان نکاح کی سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونۃ، یعنی وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس کے اخراجات کم سے کم ہوں۔ جہاں تک سوال ہے مروج سلامی اور جہیز کا، تو محض ایک رسم ہے، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت مفتی صاحب آپ تو جہیز کو ابتداء اور رسم بتا رہے ہیں، حالانکہ یہ تو
حالانکہ یہ تو سنت نبی ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا. خاموش رہیں. آپ جیسے مولوی ملاؤں نے عوام کا دماغ خراب کر رکھا ہے اور جہیز کو سنت نبی قرار دے کر پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. کہ یہ سراسر آپ جیسے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جہیز سنت نبی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً جہیز نہیں دیا ہے, اور جو کچھ دیا ہے وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مہر کی رقم ذرا بیچ کر گھریلو اشاعت کا نظم کروایا ہے. سیرت کا مطالعہ کیجیے اور ذہن و دماغ سے جہیز کا ٹکڑا نکال کر باہر کیجیے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ تلک سلامی اور جہیز شرعاً کسی بھی طور سے جائز نہیں ہے. کتب خطا اور فتوا سے ظاہر ہے کہ لڑکی یا لڑکے والے سے لین دین کرنا حرام ہے. ابن حجر اندلوسی اپنی کتاب المحلہ میں لکھا ہے وہ عورت کو اس بات پر مجبور کرنا جائز نہیں کہ وہ شوہر کے پاس جہیز لے کر آئے. یہی قول حضرت ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ کا ہے. فتوی شامی میں اس لین دین کو رشوت قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت سے پرورش پانے والا جہنمی ہے. حضرت مفتی صاحب آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی. آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ جہیز لینے اور دینے کی دونوں چیزوں سے ہم پرہیز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محبت